दजल से दज्जाल है, मानी में भी शिद्दत है। उर्दू माना बनता है वो मकर है, फरेब है, धोखा है। रिवायात में ये है, बहुत मखलूक इसके पीछे चलेगी। रिवायात में ये बात भी है, दमिश्क की मस्जिद में इमाम मेहदी इमामत करवाने वाले होंगे, करवा रहे होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाएं, तो फिर ये दोनों मिलकर इस फितने का खात्मा करेंगे। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ इस्लामी तारीख में बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी पुरअसरारियत और खौफ की अलामत समझा जाता है। दज्जाल का जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है और इसे क़यामत के करीब एक बड़ा फितना कहा गया है, जिससे बचना हर मुसलमान के लिए एक अजीम इम्तिहान होगा। दज्जाल को एक ऐसे फितने के तौर पर बयान किया गया है जो इंसान की अक्ल और ईमान को चैलेंज करेगा। हदीस में इसकी ताकत और इलामात और लोगों पर इसके असरात की जो तफसीलात बयान की गई हैं वो हैरत अंगेज़ भी हैं और काफ़ी खौफनाक भी हैं। लेकिन ये सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है, बल्कि दीगर मज़ाहिब में जैसे ईसाईयत और यहूदियत में भी एक झूठे निजात दहिंदा या एंटी क्राइस्ट का तस्वुर मौजूद है, जिसे दुनिया पर काबू पाने वाला दुश्मन करार दिया गया है। बाज़ स्कॉलर्स के मुताबिक दज्जाल का फितना सिर्फ किसी फर्द या शख्सियत का नहीं बल्कि किसी निज़ाम, नजरिए या फिर कुव्वत का भी हो सकता है जो इंसान को सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। तो क्या दज्जाल वाकई एक इंसान होगा या महज एक अलामती फितना है? इसी मौजू पर डिस्कशन करने के लिए आज हमने एक बार फिर से दावत दी है मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एक बार फिर से। वेलकम टू सुनो अच्छा पाकिस्तान। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि दज्जाल की हकीकत क्या है, इस्लाम क्या बताता है हमें, और इसे फितना क्यों कहा गया है? देखिए, दज्जाल इसको लफ्ज़ को अगर देखा जाए जी, तो अरबी का ये दजल से दज्जाल है, यानी इसमें मानी में भी शिद्दत है। अच्छा, मानी। और दजल का जो उर्दू माना बनता है वो मकर है, फरेब है, धोखा है, या इस कबील के जितने भी अल्फाज आएंगे वो इस मानी में आएंगे। जी ठीक। दज्जाल के बारे में कि ये फितना है, अब जो भी मकर है या फरेब है वो एक इटसेल्फ एक फितना है, बिल्कुल। लेकिन ये उससे भी बढ़कर होगा, इसलिए कि ये उस दौर में जब भी ये कुर्ब क़यामत की अलामात में से एक अलामत दज्जाल का आना होगा। अब इसमें ये भी रिवायात हैं कि ये दज्जाल एक से ज़ायद होंगे। अच्छा जी, अब उसमें यह है कि अब मसीह के हवाले से जी। वो भी एक बात आती है कि वो भी होंगे। फिर ये भी रिवायत मिलती है कि इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब इस कायनात में दोबारा आमद होगी तो ये दोनों मिलकर उस फितने को ख़त्म करेंगे। अच्छा। अब जो अलामात हमें मिलती हैं उसमें यह है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुलिया मुबारक बताया है कि ये एक चश्म होगा। अच्छा, एक आंख से काना होगा। बिल्कुल। ठीक है। और जो आंख इसकी होगी वो अंगूर के दाने की तरह होगी, उभरी हुई, ओह, और इसके माथे पर काफ फे रे ये अल्फाज लिखे होंगे, लेकिन उसको सिर्फ बा ईमान पढ़ सकेगा। अच्छा। फिर इसकी जो दूसरी अलामात है कि ये लोगों को तस्खीर करेगा, ये इसके पास बहुत ज़्यादा ताकतें होंगी कि ये खुदाई का दावा करेगा, ये मसीह होने का दावा करेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का कि मैं आ गया हूँ। ये कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायात हैं जी। कि उन्होंने तशरीफ़ लाना है इस कायनात में, तो ये उनके बारे में भी ये अपने आप को पोज करेगा। फिर ये खुदाई दावे करेगा, और ये दावे इस अंदाज में इस तरीके से करेगा कि मुर्दे को जिंदा कर देगा, और बेमौसम के फल या चटियल मैदान जो है उनमें सब्जा मतलब उगा जो बोल देगा। रहा होगा उसका एविडेंस साथ देगा, इस तरह एविडेंस, का यानी ठीक वो है। एविडेंस के साथ। तो फिर तो ऐसी सूरत में जनाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा इससे, मतलब इस फितने से यकीनन। बचना। अब मैं वो जी, बात भी गुजारिश जी, करता हूँ, उसमें अब ये है कि वो किसी शख्स को कहेगा कि मैं तुझे कत्ल करके जिंदा करूं। अब इसकी एक ताज़ा मिसाल अगर देखें जी तो ये कुछ अर्सा पहले सरगोदा में हमारे एक वाकया हुआ है कि 17-18 हाईली एजुकेटेड लोग जी कि उस शख्स ने ये कह के कि मैं तुम्हें कत्ल करके जिंदा जी, करूंगा। हाँ बिल्कुल। ये वाकया हुआ, तो ये चीजें चल रही हैं, और उसमें ये होगा कि वो वाकयातन जिंदा करेगा, और फिर ये कहेगा कि क्या अब तुम मुझे खुदा मानते हो, अपना रब मानते हो। फिर इसी तरह से कि किसी जगह बिल्कुल चटियल मैदान है, रेत है, बारिश नहीं होती, बंजर जमीन है, बंजर जमीन है, वो लोगों के कहने पर उस जगह पर सब्जा उगा देगा, बारिशें उसके साथ चलेंगी। ये भी है कि रोटियों का एक पहाड़ उसके साथ चलेगा, अच्छा, पानी का इसी तरह से
یہ اس طرح کا ہوگا. اب اس میں اب جس طرح سے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ کافر اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا لیکن با ایمان پڑے گا. با ایمان جو ہیں وہ اس کو پڑھ لیں گے, اس کو کر لیں گے. اب اس کو دیکھیے 2-3 چیزیں آگے آتی ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے جی بالکل کیا ہمیں اسلام کی تعلیمات پر جانا چاہیے یا نہیں, کیا ہمیں ایمان جو ہے اس پر پورے طریقے سے کاربند ہونا چاہیے یا نہیں. جی. اب ایمان کی کیفیت یہ آتی ہے کہ قرآن مجید کا جو ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اب اس میں اس فتنے سے بچنے کے لیے, اس کے شر سے بچنے کے لیے, اور یہ ہے روایات میں یہ ہے کہ بہت مخلوق اس کے پیچھے چلے گی. یہ تقریباً مخلوق کو, اور اس کی آواز اتنی ہوگی کہ پوری دنیا میں سنی جائے گی. اب ایک شے یہ دیکھیں, مثلا اس کو آپ میڈیم لے لیں, ٹیلی ویژن ہے, جی امریکہ میں بیٹھا کو بول رہا ہے, دنیا کا کون سا ہے جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی, اور یہ کرختہ آواز ہوگی اس کی. اچھا, آواز کرخت ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ اس کا جو سواری ہوگی جی اس کے ایک کان سے دوسرے کان تک کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا. چلے بہت بڑی ہیوج سواری ہوگی, یعنی کم از کم 20 فٹ کا تو آپ کاؤنٹ کریں جی, کہ اگر ایک بالش جو ہے وہ 6 انچ کی بھی لگائیں جی تو 20 فٹ تو ہوگی. 20 فٹ بالکل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک قدم اٹھائے گا 40 سال کا اس کا عرصہ دیا گیا ہے جی, اور کئی میل کا فاصلہ طے کر لے گا. پوری دنیا پر اس کی دھاک ہوگی, اچھا, سوائے چند بھی با ایمان لوگوں کے. وہ پھر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وہ ملیں گے. اب روایات میں یہ بات بھی ہے کہ دمشق کی مسجد میں امام مہدی نماز امامت کروانے والے ہوں گے, کروا رہے ہوں گے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے. اچھا, تو پھر یہ دونوں مل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں گے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کیا یہ اس کی علامات ہمارے سامنے آ رہی ہیں یا نہیں. اب کچھ چیزیں مثلا کلوننگ کا چلا تھا, بند کر دیا گیا وہ, لیکن کیا یہ خدائی دعوے والی بات تھی یا نہیں. یا دوسری چیز, اب میں ایک اور شے گزارش کروں گا کہ برائلر مرغی ہے, جی ہاں, اب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر ہے, جو اس کا قانون ہے, جو قدرت ہے, جو فطرت ہے, اس سے ہٹ کر ہے. اس میں ایک ڈیفیشنسی ہے. بالکل. اب وہ اگر برائلر مرغی کو بھی اس نیچرل پروسیس میں لے آئیں گے تو وہ ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی. بالکل ختم ہو جائے گی. یہ شے کہ قدرت نے جو کام, جو ایک شے رکھی ہے وہ اچھا جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے, تو آپ نے سارا بتایا نا اس کا فتنہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنی طرف لے کر آئے گا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کر لوں. اچھا, اور ایک روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ملتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر پوری سورہ کاف یاد کر لی جائے تو یہ جس کو یہ یاد ہوگی, جو یہ پڑھتا رہے گا, اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. وہ اپنا عمل جو ہے اس پر نہیں کر سکے گا. اچھا سر, ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کوئی ایک حقیقی شخصیت کے طور پہ ہوگا, علامتی طور پر ہوگا, یہ کس صورت میں ہوگا؟ نہیں, یہ فرد ہوگا ٹھیک ہے, جس کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے, اور یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اپنے ان شعبدہ بازیوں سے. اچھا, کہ اس نے مردے کو زندہ کر دیا. اب یہ خدائی دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے. جی ہاں, اور کوئی کائنات میں ایسی شے نہیں ہے, یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے, یا کوئی ایسا کارگر نہیں ہے کہ جس نے کسی مردے کو زندہ کیا. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ روٹیوں کا پہاڑ ساتھ چلے گا, مطلب رزق کا دعویٰ کرنا کہ تمہارے پاس اگر رزق نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, تو میں تمہیں دیتا ہوں. بالکل, یہ پانی اس کا اسی طرح سے, پانی دریا اس کے ساتھ چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کون سی مطلب دجال کی آمد کے بعد دنیا میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی؟ دیکھیے, پھر اس کے بعد تو یہ ہے یقیناً وہ پھر قرب قیامت کی علامت کہ وہ پھر کائنات کا اختتام ہوگا. اچھا, اس کائنات میں اس کے ساتھ ہی لیکن یہ ہے کہ ایمان کا, اسلام کا, مسلمانوں کا
ایک دفعہ یقیناً بول بالا ہوگا. اچھا. اسلام پوری دنیا پر حاوی ہوگا. اسلام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے راہ حیات بنے گا، اور اس میں یہ شے ہے کہ اس کے تیاری کے لیے جی ہمیں کیا کرنا ہے، بالکل، کس طرح یہ بڑا کرنا اہم ہے، ہے. جی کس اہم طرح. سوال. جی یہ اہم سوال ہے ایک کہ اس کی تیاری کے لیے دجال کو کیسے پہچانا ہے. اب ایک شے دیکھیے، جی. میں ایک حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، کسی شخص نے سوال کیا ان سے، جی. ہم لوگوں کا کرامات پر بہت زور ہے. اب کرامات میں کیا وہ کرامت ہے، شوبدہ ہے، یا کچھ اور شے ہے؟ یہ ڈیفرینشیٹ کرنا. یہ ڈیفرینشیٹ کرنا. اب جو حضرت امام جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کا کہ کسی شخص کو اگر فضا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اس پر یقین کرنے سے پہلے یہ بات دیکھ لو کہ کیا وہ شریعت کا پابند ہے. واہ واہ، کیا خوبصورت. اگر تو شریعت کا پابند ہے، جو یہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے. بالکل. اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو یہ شیطنت ہے. کام ایک ہی ہے، لیکن کیا وہ شریعت کے احکامات پر عمل کر رہا ہے؟ کیا وہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا پابند ہے؟ کیا وہ دوسری دینی جو احکامات ہیں، جو میرے لیے لوازمات ہیں، کیا ان پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے؟ اگر ہے تو یہ نعمت اس کو اللہ یعنی یہ کرائیٹیریا، یہ پیرامیٹر ہے، یہ شریعت کا دیکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی صرف اڑنا فضا میں یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. بالکل. کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص اس طرح کی صورت میں ہے تو کیا وہ دین کے احکامات پر عمل دین کے احکامات شریعت کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی بہترین آپ نے. چھوٹی سی بات اور گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ دجال جو ہے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اچھا. اور یہ آپ کا ارشاد ہے کہ طاعون اور دجال یہ دونوں مدینہ میں، اس لیے کہ فرشتے ان شہروں کی حفاظت. واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.